دوستو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی داستان دیکھنے والے ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اس قتل کی وجہ کیا تھی اور کیسے یہ دنیا کا پہلا قتل ہوا، آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت حوا کے ایک ہی حمل سے 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک ہی حمل سے ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بہن سمجھے جاتے تھے۔ جبکہ جب دوسرا حمل ہوتا تو اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تو ان کا پہلے حمل والے لڑکے اور لڑکی سے نکاح کرایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک حمل میں حابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور دوسرے حمل میں قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونا تھا، جبکہ حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونا تھا۔ لیکن قابیل کو وہ لڑکی پسند تھی جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل میں پیدا ہوئی تھی، اس حساب سے وہ لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن قابیل ضد پر اڑا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے ہی نکاح کرے گا۔ آخرکار آدم علیہ السلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی کہ تم دونوں اللہ کے نام پر قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ دستور کے مطابق حابیل کے نکاح میں آنے والی تھی، لیکن اس نے ضد نہ کی بلکہ اپنے باپ کی بات مان کر قربانی کے فیصلے پر راضی ہو گیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حضور کچھ اناج پیش کیا، جبکہ حابیل بکریاں چراتا تھا تو اس نے خوبصورت سی بکری اللہ کے ہاں قربانی کے طور پر پیش کی۔ اس وقت قدرت کا دستور تھا کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل چونکہ حقبر تھا اس لیے آگ آئی اور اس کی قربانی کو کھا گئی، جبکہ قابیل جو کہ ضد پر اڑا تھا اس کا اناج ویسے کا ویسا رہ گیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل سے حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا، میرے بھائی، یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ وہ صرف متقی لوگوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو بھی میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور تمہارے دونوں کے گناہ لے کر اپنی جہنم مول لے لو اور تم جہنمی بن جاؤ۔ قابیل اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے گا، جسے اس نے ایک دن انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار ایک دن اس نے جنگل میں حابیل کو اکیلا پا کر اسے قتل کر دیا اور پھر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 پرندوں کو بھیجا، ان میں سے ایک پرندے نے دوسرے کو مار کر زمین میں اپنی چونچ سے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ تو قابیل نے یہ دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے بھی حابیل کو وہیں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد 7 دن تک زمین پر طوفان اور زلزلے آتے رہے۔ قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے گھر سے نکال دیا اور یہ یمن میں چلا گیا۔ پھر شیطان نے آ کر اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی کی قربانی کو آگ نے کیوں جلایا تھا؟ کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، یعنی آگ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے تو بھی اسی کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے بھی آگ کی پوجا شروع کر دی اور وہ پہلا مشرک انسان بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل خود بھی اپنے ایک نابینا بیٹے کے ہاتھوں پتھر لگنے سے مارا گیا تھا۔ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، قابیل کے حصے میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے ہی اس برے کام کی شروعات کی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی برے کام کی شروعات کرنے والے کو تب تک اس کا گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ کام اس دنیا میں ہوتا رہے گا۔ دوسرا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، جس نے ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کو قتل کروا دیا، اس لیے حسد سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔